اس لڑکی سے موسیو لانیتی کی پہلی ملاقات اپنے ایک افسر کے گھر ایک دعوت پہ ہوئی تھی۔ پہلی ہی نظر میں وہ اس کی محبت کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ ایک کلیکٹر کی بیٹی تھی جس کا انتقال چند سال قبل ہوا تھا۔ اس کی ماں اس کو اپنے ساتھ لیے پیرس آن بسی۔ اس سے امید تھی کہ قریبی رہائشی گھرانوں سے میل جول کے باعث بیٹی کا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے گا۔ گو ان کے وسائل محدود تھے، لیکن دونوں ماں بیٹی انتہائی سلیقہ شعار، نرم خو اور خاموش طبع تھی۔ وہ لڑکی ان پاک دامن اور باوصف لڑکیوں میں سے تھی جس کے ساتھ ہر عقل مند نوجوان اپنی زندگی بتانے کا متمنی ہوتا ہے۔ اس کے حسین چہرے پر کسی فرشتے کی شرم و حیا جھلکتی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ہر وقت کھیلنے والی ہلکی سی مسکراہٹ اس کی روح کی پاکیزگی کی عکاس تھی۔ جلد ہی ہر طرف اس کی پاک دامنی اور سلیقہ شعاری کی باتیں ہونے لگی۔ لوگ کہتے نہ تھکتے، بڑا ہی خوش نصیب ہوگا جو اس کا پیار جیتے گا، اس سے بہتر بیوی ڈھونڈنے سے نہ ملے گی۔ 3,500 فرانک کی معقول تنخواہ پر وزارت داخلہ میں ہیڈ کلرک ملازم موسیو لانیتی نے لڑکی کی ماں سے اس کا رشتہ مانگا۔ اس کا رشتہ کسی لیت و لال کے بغیر قبول کر لیا گیا۔ وہ لڑکی موسیو لانیتی کی زندگی میں تو جیسے خوشیاں بھر لائی۔ اس نے گھر کا نظم و نسق ایسے سلیقے سے سنبھالا کہ وہ امرا کی مانند پراسائی زندگی بسر کرتے دکھائی دیتے۔ وہ اپنے شوہر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھتی، کسی بچے کی مانند اس کو بہلاتی مناتی اور اس کے بالوں کو سنوارتی۔ اس نے اپنے شوہر کو اتنا پیار دیا کہ شادی کے 6 سال بعد موسیو لانیتی کو احساس ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ شدت سے چاہتا ہے۔ بس اس کی بیوی کے 2 ہی شوق تھے جو موسیو لانیتی کو قدرے ناپسند تھے۔ اس کی بیوی کو تھیٹر اور نقلی زیورات کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس کی سہیلیاں جو خود بھی سرکاری افسران کی بیویاں تھیں، اس کو ہر نئے کھیل کے پہلے شو کی ٹکٹ لا دیتی، اور اس کے شوہر کو چاہتے نہ چاہتے بھی مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑتا۔ سارا دن دفتر میں کام کرنے کے بعد اس کو ایسی تفریحات سے بہت کفت ہوتی۔ کچھ دنوں بعد موسیو نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ تھیٹر چلی جائے۔ شروع میں تو وہ اس بات پر آمادہ نہ ہوئی، لیکن اپنے شوہر کے اصرار پر بالآخر رضامند ہو گئی۔ موسیو کو اس بات سے قدرے اطمینان ہوا۔ تھیٹر کے ساتھ ساتھ وہ زیورات کی بھی دیوانی تھی۔ اس کا لباس تو شروع ہی سے ایک سا ہی ہوا کرتا، عمدہ تراش خراش والا، لیکن ہمیشہ سادہ اور انتہائی شریفانہ۔ لیکن اس کے کانوں میں مصنوعی ہیروں کے بڑے بڑے بندے جھولتے تھے جو بالکل اصلی ہیروں کی مانند جھلملاتے اور جگمگاتے تھے۔ اس کی لمبی گردن کے گرد نقلی موتیوں کی لڑیاں ہوتی، اور نازک کلائیوں میں نقلی سنہرے جڑاؤ کنگن۔ اس کی گھنی زلفوں میں شیشے کی نگینے جڑی کنگھیاں اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیتی۔ اس کا شوہر اکثر اوقات اس پر معترض ہوتا۔ وہ کہتا، میری جان، جب ہم اصلی ہیرے جوہرات خرید ہی نہیں سکتے تو تمہیں چاہیے کہ تم خود کو صرف اپنے حسن اور شرم و حیا سے راستہ کیا کرو۔ یہی تو وہ ہیرے جوہرات ہیں جو فی زمانہ عورتوں میں نایاب ہیں۔ لیکن وہ بس معصومیت سے مسکرا دیتی اور کہتی، میں کیا کروں، مجھے زیورات بہت اچھے لگتے ہیں، بس یہی تو ایک مجھ میں خامی ہے، اب میں اپنی فطرت تو نہیں بدل سکتی۔ پھر وہ موتیوں کا ایک نیکلس اپنی مخروطی انگلیوں میں لپیٹتی، اور جب شیشے کے جوہرات روشنی میں لشکاریں مارتے تو کہتی، دیکھا کتنے خوبصورت ہیں، بالکل اصلی دکھائی دیتے ہیں۔ موسیو بھی مسکرا دیتا اور کہتا، تمہارے شوق بھی بہت عجیب ہیں۔ کبھی کبھار شام کو جب وہ اکیلے ہوتے تو آتش دان کے سامنے وہ اپنا چرمی باکس اٹھا لاتی جس میں بقول موسیو کے آلہ بالا رکھا ہوتا۔ پھر وہ انتہائی چاؤ اور لگن سے اپنے نقلی زیورات کو یوں انہماک کے عالم میں دیکھتی جیسے وہ کسی گہرے انجانے سرور کا باعث ہوں۔
پھر یکایک وہ موتیوں کی ایک لڑی اپنے شوہر کے گلے میں لپیٹ دیتی، پھر کھلکھلا کر ہنستی اور کہہ اٹھتی، او تم کتنے عجیب دکھائی دیتے ہو۔ پھر وہ اپنی باہیں اس کے گلے میں حمائل کر دیتی اور اس کے چہرے پر بوسے ثبت کرتی۔ جاڑے کی ایک رات وہ تھیٹر سے سردی کے مارے ٹھٹھرتی ہوئی لوٹی۔ وہ ساری رات لگاتار کھانستی رہی اور 8 روز بعد پھیپھڑوں کی سوزش کے باعث اس جہان سے رخصت ہو گئی۔ موسیوں پر غموں اندوں کی ایسی قیامت ٹوٹی کہ بیوی کی موت کے صرف 1 ماہ بعد ہی اس کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ وہ ساری رات ہچکیاں لے کر روتا، اس کی مسکراہٹ، اس کی آواز، اس کی حرکات و سکنات، اس کی یادیں موسیوں کے دل پہ کچوکے لگاتی۔ وقت کا مرہم بھی اس کے زخموں کو مندمل نہ کر سکا۔ دفتر میں جب اس کے سارے ساتھی گپ شپ میں مصروف ہوتے تو اس کی آنکھوں میں اچانک آنسو بھر آتے اور وہ سسکیاں لے کر رونے لگتا۔ اس نے اپنی بیوی کے کمرے کی کسی چیز کو چھوا تک نہ تھا۔ ہر شے یوں ہی رہی جیسے اس کی زندگی میں تھی، اس کا سارا سامان، حتیٰ کہ اس کے کپڑے بھی جوں کے توں دھرے رہے جیسے اس کی موت کے دن پڑے تھے۔ اب وہ روزانہ اس کمرے میں اکیلا بیٹھا رہتا اور اس کے بارے میں سوچتا رہتا، جو اس کا سب کچھ تھی، جو اس کا سکون و قرار تھی، جو اس کا وجود تھی۔ لیکن زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی وہی آمدن جو اس کی بیوی کے سلیقہ شوار ہاتھوں میں گھر کے تمام اخراجات کے لیے کافی تھی، اب اس کے اپنے ضروری اخراجات کے لیے بھی ناکافی ہوتی گئی۔ وہ اکثر سوچتا کہ اس کی بیوی کیسے رقم پس انداز کر کے عمدہ شراب اور کھانے پینے کی نفیس اشیاء لایا کرتی، جبکہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اب ایسی اشیاء خرید نہ سکتا تھا۔ پھر اس نے قرض اٹھانا شروع کر دیا اور جلد ہی اس کا بال بال قرض میں بند گیا۔ ایک روز دفتر جاتے ہوئے تلاش کے باوجود سارے گھر میں اسے 1 فرانک بھی نہ ملا۔ اس نے گھر کی کوئی چیز بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ذہن میں فوراً اپنی بیوی کے نقلی زیورات کا خیال آیا۔ وہ شروع ہی سے ان مصنوعی جوہرات سے نالا تھا اور ان کے استعمال کو فریب کہا کرتا تھا۔ اب بھی ان کو دیکھ کے اس کی یادوں میں ایک کرواہٹ سی آ جاتی تھی۔ اپنی موت سے کچھ دن پہلے تک بھی اس کی بیوی انہی نقلی زیورات کی خریداری میں مشغول تھی۔ تقریباً ہر مہینے وہ نئے زیورات لیے گھر لوٹتی۔ وہ کافی دیر تک ان زیورات کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک قدرے وزنی گلوبند چنا جو اس کی بیوی کو بہت پسند تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 20-25 فرانک ہوگی۔ گو اس کے نقش و نگار بڑی نفاست سے بنائے گئے تھے، لیکن پھر بھی تھا تو نقلی ہی۔ اس نے گلوبند اپنی جیب میں ڈالا اور کسی قابل اعتبار جوہری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ بالآخر وہ ایک دکان میں داخل ہوا۔ اندر ہی اندر وہ اپنی قسم پسری اور اس سے بھی زیادہ ایک بے وقت شے کو بیچنے کے احساس سے خجالت کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ وہ جوہری سے بمشکل تمام یہی کہہ پایا، میں اس کی قیمت کا اندازہ کروانا چاہتا تھا۔ جوہری نے گلوبند لیا، کچھ دیر اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے اپنے سنار کو بلایا اور دونوں گلوبند کے بارے میں آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے۔ پھر اس نے گلوبند کاؤنٹر پہ بچھا کر رکھ دیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کا ناقدرانہ جائزہ لینے لگا۔ موسیو ان دونوں کی حرکات سے جھنجھلا اٹھا اور قریب تھا کہ وہ کہہ اٹھتا، بس بہت ہو چکا، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ 2 کوڑی کا بھی نہیں۔ کہ جوہری بول اٹھا، جناب، اس گلوبند کی قیمت 12 سے 15 فرانک تک ہے، لیکن میں اس وقت تک اسے خرید نہیں سکتا جب تک کہ آپ اس کی مالکیت کا ثبوت پیش نہ کریں۔ موسیو کا منہ کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی اور وہ جوہری کو دیکھتا رہا، جو کچھ سمجھ نہ پایا کہ جوہری کیا کہہ رہا ہے۔ پھر وہ ہکلاتے ہوئے بولا، کیا کہا؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ جوہری نے سرد مہری سے جواب دیا،
آپ چاہیں تو کہیں اور بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی اس سے زیادہ کی پیشکش کر دے۔ میرے اندازے کے مطابق تو اس کی قیمت 15,000 ہے۔ کوئی اس سے زیادہ قیمت نہ لگائے تو واپس میرے پاس آ جائیے گا۔ حیرت کے سمندر میں غرقاں موسیو نے گلوبند اٹھایا اور اسے جیب میں ڈالے دکان سے باہر نکل آیا۔ اس نے جوہری سے کہا تھا کہ وہ سوچ کر جواب دے گا۔ باہر فٹ پاتھ پر اس کا کہکہے لگانے کو جی چاہا اور وہ خود سے کہنے لگا، احمق، کتنا احمق ہے، مجھے چاہیے تھا اس کی بات مان لیتا۔ اس جوہری کو اصلی اور نکلی کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ تھوڑی دور روڈ ٹاپے پر واقع وہ ایک اور جوہری کی دکان میں داخل ہوا۔ دوسری جوہری نے گلوبند پر ایک نظر ڈالی تو بول اٹھا، اوہ، میں تو اس گلوبند کو خوب جانتا ہوں، یہ میری دکان سے ہی خریدا گیا ہے۔ موسیو کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ میں نے تو 20,000 فرانک میں فروخت کیا تھا۔ میں اسے 18,000 فرانک میں خریدنے کو تیار ہوں، لیکن آپ کو قانون کے مطابق اس کی مالکیت کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس مرتبہ موسیو ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، لیکن ذرا احتیاط سے دیکھیے گا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی قیمت قدرے کم ہوگی۔ جوہری نے پوچھا، آپ کا اس میں گرامی؟ موسیو لانیتی، میں وزارت داخلہ میں ملازم ہوں۔ میں نمبر 16 رودرے مارتیر میں رہتا ہوں۔ جوہری نے اپنا کھاتا کھولا اور چند ہی لمحوں میں فروخت کا اندراج ڈھونڈنے لگا۔ جی ہاں، بالکل، یہ گلوبند مادام لانتی کے نام سے اسی پتے پر درج ہے، 16 رودرے مارتیر، 20 جولائی 1876۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے دیکھا۔ موسیو کی آنکھوں میں بے یقینی اور جوہری کی آنکھوں میں شک جھلک رہا تھا۔ پھر جوہری نے سکوت توڑا، آپ چاہیں تو گلوبند میرے پاس ایک دن کے لیے چھوڑ جائیں، میں آپ کو اس کی پکی رسید دے دوں گا۔ موسیو نے جلدی سے کہا، ہاں، کیوں نہیں۔ پھر رسید جیب میں ڈالے وہ دکان سے نکل آیا۔ بہت دیر تک وہ بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا۔ اس کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے، طرح طرح کے خیالات بگولوں کی مانند چکرا رہے تھے۔ وہ اس سارے معاملے کا کوئی جواز تلاش کر رہا تھا۔ اس کی بیوی کے پاس ایسے بیش قیمت جوہرات خریدنے کے لیے اتنے پیسے کبھی بھی نہ تھے، کبھی بھی نہیں۔ لیکن پھر کیا یہ کوئی تحفہ تھا؟ تحفہ، لیکن کس کی جانب سے؟ اور کیوں؟ چلتے چلتے اس کے قدم رک گئے اور وہ بھرے بازار میں فٹ پاتھ پر بت بن کر کھڑا رہ گیا۔ ایک خوفناک خیال اس کے دماغ میں کسی ناگن کی طرح پھن پھیلائے کھڑا ہو گیا، کہیں اس کی بیوی، او میرے خدایا! تو پھر باقی سب زیورات بھی تحائف ہی ہوں گے۔ اس کے قدموں تلے زمین لرزنے لگی، ارد گرد کے درخت ناچنے لگے، کھمبے سانپوں کی طرح ڈولنے لگے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور وہ کسی کٹے ہوئے شاہتیر کی طرح بے ہوش ہو کر زمین پر آ گرا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک ڈاکٹر کی دکان میں پایا جہاں راہگیر اس کو اٹھا لائے تھے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اپنے کمرے میں بند رات گئے تک بلک بلک کر روتا رہا۔ نہ جانے کب تک ہار کر وہ اپنے بستر پر جا گرا اور گہری نیند سو گیا۔ دوسرے دن سورج کی کرنوں نے اس کی آنکھیں کھولی اور وہ ہولے ہولے دفتر جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ گزشتہ روز کے صدمے کے بعد دفتر میں سارا دن گزارنا بہت مشکل تھا۔ اس نے اپنے افسر بالا کو ایک خط لکھ بھیجا کہ وہ طبیعت کی ناسازی کی بنا پر دفتر نہیں آ سکتا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کو جوہری کے ہاں بھی جانا ہے۔ اس کا جی تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ گلوبند جوہری کے پاس بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکل آیا۔ صبح اپنی تمام رعنائیوں اور نیل کو آسمان کے ساتھ شہر پہ مسکرا رہی تھی،
लोग जेबों में हाथ डाले इधर उधर टहल रहे थे। मोसियो लानीति इन लोगों को देखता रहा और सोचने लगा, पैसे वाले वाकई ही खुश होते हैं। दौलत गहरे से गहरा घाव भी भर देती है। पैसा हो तो जब चाहे जहाँ चाहे चल दें और कहीं भी वो लो आजमा तो तफरीहात तलाश कर लें जो गमों अंदों का यकीनी इलाज है। काश मैं भी दौलतमंद होता। उसके पेट में भूख से मरोड़ उठ रहे थे, लेकिन उसकी जेब खाली थी। फिर यकायक उसके दिमाग में वो ग्लोबल बिजली की कोन की मानित लपका। 18,000 फ्रांक, 18,000 फ्रांक, इतनी बड़ी रकम। तेज तेज चलता हुआ वो जल्दी ही रोत लापे में वाकया उसे जोहरी की दुकान के सामने जा खड़ा हुआ। 18,000 फ्रांक। 20 मरतबा उसने अंदर जाने का इरादा किया, लेकिन शर्मिंदगी उसके पैर जकड़े देती थी। भूख से उसके पेट में ऐंठन शुरू हो चुकी थी और उसकी जीभों में 1 फ्रांक तक न था। फिर उसने फैसला कर लिया और भागते हुए सड़क पार की। इससे कबल कि वो अपना इरादा बदल देता, वो लपक कर दुकान में दाखिल हो गया। जोहरी फौरन उसकी जानिब बढ़ा और उसे कुर्सी पेश की। दुकान के दूसरे मुलाजमों ने उसको कनखियों से देखा। जोहरी हाथ बांध कर बोला, मोसियो मैंने तस्दीक कर ली है और अगर आप अब भी ग्लोबल बेचने का इरादा रखते हैं तो मैं आपको बताई रकम पेश कर दूंगा। मोसियो ने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा। जी हाँ। जोहरी ने तिजोरी से 18 बड़े नोट निकाले और गिनकर मोसियो के सामने काउंटर पर रख दिए। उसने एक रसीद पर दस्तखत किए और कांपते हुए हाथ से नोट अपनी जेब में रख लिए। दुकान से बाहर जाते हुए दरवाजे के करीब जाकर वो मुड़ा। जोहरी के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जैसे वो सब कुछ जानता हो। उसने नजरें चुराते हुए जोहरी से कहा, मेरे पास ऐसे ही कुछ और जेवरात भी हैं। क्या आप वो भी खरीद लेंगे? जोहरी इश्तियाक से हथेलियां मसलते हुए बोला। जी हाँ, क्यों नहीं हजूर। मोसियो संजीदगी से बोला। ठीक है, मैं अभी आपको ला देता हूँ। ठीक 1 घंटे बाद वो सारे जेवरात लिए वापस जोहरी के सामने खड़ा था। हीरों के झुमकों की कीमत 20,000 फ्रांक थी। हार 35,000 फ्रांक, अंगूठियां 16,000, जमूर्द और याकूत जुड़ा एक और नेकलेस 14,000, हीरे जड़ी एक जंजीर 40,000। मिल मिलाकर सारे जेवरात की कीमत 1,44,000 फ्रांक मुकर्रर हुई। जोहरी ने बसलाए संजी मुजाहरा करते हुए कहा, ये खातून तो अपनी सारी बचत जहरात में लगाने की आदी दिखाई देती हैं। मोसियो ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, ये भी सरमायाकारी का एक तरीका है। उस रोज उसने रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया। खाने के साथ उसने अपनी पसंदीदा शराब की, जिसकी एक बोतल की कीमत 20 फ्रांक थी। फिर उसने एक बग्गी में बैठकर बोदा बोलान की सैर की। ना चाहते हुए भी वो लोगों की वज़ाकता पर तहकीराना निगाह डाले बिना ना रह सका। उसका जी चाहता था कि वो चीख चीख कर लोगों से कहे, मैं भी दौलतमंद हूँ, मेरे पास 2 लाख फ्रांक हैं। फिर उसे अपनी मुलाजमत का ख्याल आया। वो इसी बग्गी में अपने दफ्तर पहुंचा और बड़ी खुशदिली से ऐलान किया, मैं अपनी मुलाजमत से इस्तीफा देने आया हूँ। मुझे अपनी विरासत से 3 लाख फ्रांक मिले हैं। उसने अपने साबका साथियों से हाथ मिलाया और उनको अपने मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में बताया। फिर वो रात का खाना खाने कैफे आ निकला। वो वज़ाकता से मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद दिखाई देने वाले एक शख्स के करीब जा बैठा और खाने के दौरान उसने बातों ही बातों में उसको बताया कि उसको भी अभी विरासत में 4 लाख फ्रांक मिले हैं। जिंदगी में पहली मर्तबा उसे थिएटर से भी कोई उकताहट महसूस ना हुई। रात का बकिया हिस्सा उसने यूं ही रंग रलियां मनाते हुए गुजारा। 6 माह बाद उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी बीवी बहुत नेक और पारसा औरत थी, लेकिन बला के गुस्से की मालिक थी। दूसरी बीवी ने मोसियों की बकिया जिंदगी अजीरन बना डाली।